الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا وهو خیر مما یجمعون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں اور وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ حمد و ثنا تو بعد معزز محترم بزرگوں بھائیوں عزیز بچوں آج دی محفل پاک جناب وسیع الرحمان صاحب نے اپنے بزرگاں دے نال بھائیاں دے نال مل کے اپنے گھر دے اندر منعقد کیتی ہے۔ دعا کرو اللہ رب العالمین انہاں دا اہتمام کرنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے اور جس نیک مقصد واسطے ایک خوبصورت محفل پاک سجائی گئی اللہ رب العالمین اس مقصد دے اندر کامیابی عطا فرمائے۔ انہاں دی اہلیہ محترمہ بیمار نے اللہ تعالیٰ میلاد شریف دی برکت نال انہوں نے صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ وقت کافی سارا بیت چکیا اور صبح 12 ربیع النور شریف ہے اور جلوس دا بھی اہتمام ہے، محافل دا بھی اہتمام ہے، لہذا تھوڑا جہا وقت باقی ہے۔ دعا دے وچوں چند گھڑیاں مل بیٹھ کے انشاءاللہ حضور علیہ السلام دا میلاد پڑھاں گے۔ جناب محترم نقیب محفل صاحب حافظ عثمان کلیامی صاحب اور دیگر احباب نے خوبصورت محفل پاک دا اہتمام انسلام کیتا اور اس دا انتظام چلایا اور اس محفل نو زینت بخشی سہیل ڈی جی ساؤنڈ والے نے۔ اللہ تعالیٰ سارے دی کاوش نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اب آپ
حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا میلاد قرآن اور احادیث کے اندر ادا ثبوت بھی موجود ہے، اور اللہ رب العالمین نے حکم بھی دیتا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا۔ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیو، لوگو جدوں تانوں اللہ دا فضل ملے اور اللہ دی رحمت ملے تے ادے اتے خوشی کریا کرو، وَهُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اے تہاڈا خوشی دا اظہار کرنا جڑا تسی جمع کر دیو، اے خرچ کرنا اللہ رب العالمین نو بڑا پسند ہے۔ اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر یہ بڑا محبوب عمل ہے۔ حضور علیہ السلام اللہ دی رحمت بھی نے، اللہ دا فضل بھی بن کے آئے نے۔ 17واں سپارہ خالق کائنات نے حضور دی رحمت دا ذکر فرمایا۔ میرے بھائی ساؤنڈ والے اسی بھی چونکہ روز محفلہ سنتے رہتے ہیں، پہلے بڑا سونا چل رہے سی، ذرا دا مائک والیوم کھولو، تھوڑا جا وقت باقی رہ گیا ہے تاکہ اسی الحمدللہ تھوڑا جا سونا جا میلاد پڑھ لویے۔ اگر تسی نہیں چلاؤ گے تو میں پھر بغیر ترنم تو ہی تقریر کر دیاں گا، چونکہ دیہڑی جمعہ بھی پڑھایا ہوئے، ہن گلے دا بھی قصور کوئی نہیں ہے، یہ بھی تھکے ہوئے ہوندے نے، لیکن چلو ساؤنڈ دے نال سپیکر دے نال یہ بھی تھوڑا جا چل جاندے نے تے محفل چل جاندی ہے، ورنہ الحمدللہ تسی مینوں جان دیو کہ میں بغیر سپیکر تو بھی بیان کر لیندا وا۔ اور اج لوگی کہندے نے میلاد بدعت ہے، سپیکر بھی بدعت ہے۔ حضور دے دور وچ اے نہ ساؤنڈ سی تے نہ جس لاؤڈ سپیکر تے میرے بھائی اذانہ پڑھتے ہیں، وہ لاؤڈ سپیکر بھی میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے دور دے اندر نہیں سی۔ لہذا ہر چیز بدعت کہہ کے اس نو ٹھکرانا نہیں چاہیے۔ او کم جس تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع نہ فرمایا ہوئے وہ کرنا جائز ہے۔ لوگ کہندے نے حضور دا میلاد صحابہ نے کتھے منایا، حضور نے کتھے منایا، دلائل اپنی جگہ تے موجود نے، لیکن ہر چیز نو بدعت کہہ کے ٹھکرا دیتا جاندا ہے۔ میری انہاں باب اگے گزارش ہے پھر لاؤڈ سپیکر تے اذان بھی نہ پڑھیا کرو، تے میں ویکھنا وا کہ تسی صبح دی اذان بغیر سپیکر تو پڑھو گے تے کتنے نمازی مسجد دے اندر آن گے۔ لہذا ہر چیز جڑی بہتر ہوندی ہے ادا کرنا جائز ہوندا ہے۔ اللہ رب العالمین نے 17ویں سپارے دے اندر ارشاد فرمایا کہ حضور اللہ دی رحمت بن کے آئے نے۔ خالق کائنات نے اعلان فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اے محبوب اسی آپ نو ساری جانا واسطے رحمتا للعالمین نبی بنا کے گھلے آئے، اور جناب والا پہلے نبی آئے نے ایک بستی واسطے، ایک ڈوگ واسطے، ایک شہر واسطے نبی بن کے آئے نے، پر میرے تے تواڈے آمنہ دے لال اٹھاؤ اللہ دا قرآن، اللہ دا قرآن اعلان کردا ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس۔ آج لوگی کہندے نے ساڑھے واسطے اللہ ہی کافی ہے، میرا اللہ کہہ رہا ہے اے نبی انہاں لوگوں واسطے تسی ہی کافی ہو۔ اللہ اکبر، کاش کہ اسی قرآن نو پڑھ لیندے، کاش کہ سانو قرآن سمجھ آ جاندا۔ اللہ کہہ رہا ہے اور قرآن دی تحریر دا کوئی انکار نہیں کر سکدا۔ میں کتاب دا حوالہ دیواں نا کسے مولوی صاحب دی، کسے پیر صاحب دی کتاب دا، تے ہو سکتا ہے کوئی معترض کھڑا ہو جاوے، لیکن میں اس کتاب دا حوالہ دے رہا ہاں، جے معترض اعتراض کرے گا تے کم از کم دائرہ اسلام تو تے خارج ہوئے گا نا، کیونکہ اس قرآن دی زیر زبر شد مد دا جڑا انکار کرے وہ مومن نہیں رہندا۔ اللہ نے اس قرآن دے اندر فرمایا، اور پہلے نبی نا ایک خاص طبقے واسطے نبی بن کے آندے سن، لیکن رحمت للعالمین جس نبی دا میں تے تسی میلاد پڑھ رہے ہیں، اللہ نے فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسی فرما دیو اے لوگوں میں ساری امت واسطے نبی بن کے آیا ہاں۔ ہن میرے نبی رحمت بن کے آئے تے نال فضل بھی بن کے آئے۔ آؤ اے بھی اللہ دا قرآن ہے، 22واں سپارہ ہے،
اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ میرے کملی والے آقا سراج منیر بن کے آئے نے۔ کسی نے بڑا پیارا عربی کے اندر شعر لکھیا فجاء محمد سراجا منیرا فجاء محمد سراجا منیرا وصلوا علیہ کثیرا کثیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے میرے کریم آقا دی شان دے اندر ربائی لکھی بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ بلغ العلا بلندیوں تک پہنچے اپنے کمال دے نال بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ۔ حضور نے جناب والا ہنیریاں نو دور کیتا تاریکیاں نو دور کیتا اپنے نور دے نال کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ میرے کملی والے آقا دیاں سونیاں ساریاں خصلتاں سونیاں نے۔ اگلی ربائی آخری جملہ میرے کریم آقا دی شان دے اندر حضرت شیخ سعدی دی زبان تے نہیں آ رہا۔ رات کو چلے گئے اپنے بستر تے آرام کرن واسطے، جدوں بستر استراحت تے گئے ادھروں اکھ لگیے ادھروں مدینے والے تاجدار خواب دے اندر آ گئے نے۔ محبت نال کہو سبحان اللہ۔ اللہ اپنو سلامت رکھے۔ بڑی دیر تک محفل سجائے بیٹھے ہو، یقیناً تھکے ہارے بیٹھے ہو، لیکن خدا دی قسم ہے اپنے نبی دی ناز سنو گے، اپنے نبی دیاں تعریفات میلاد سنو گے، اللہ تواڑیاں پریشانیاں بیماریاں دور فرما دے گا۔ اور جناب والا میرے کملی والے آقا خواب دے اندر آ گئے، فرمایا اے سعدی شیرازی تسی اے کیوں نہیں کہندے ہو جدو آخری جملہ مکمل نہیں ہو رہا؟ میرے لجپال نبی نے فرمایا اے سعدی کہہ دے ہونا صلو علیہ وآلہ، اس نبی دی ذات سلام بھی ہوئے درود بھی ہوئے۔ او جناب والا میرے کملی والے آقا اور او میرے کملی والے آقا فضل کے میں بن کے آئے نے۔ سنو قرآن دی اگلی آیت کریمہ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا۔ او کریم آقا خوشخبری سنا دو مومنانو، انہاں واسطے فضل عظیم بن کے آئے نے، فضل کبیر بن کے آئے نے۔ پتہ چلیا اللہ نے جس رحمت تے فضل دا ذکر کیتا ہے وہ آمنہ دے لال بن کے آئے نے۔ اچھا میرے کریم آقا دا میلاد، میرے کریم آقا دا جشن، میرے کریم آقا دا جلوس کس کس نے منایا؟ پہلی گزارش، جدوں حضور علیہ السلام پیدا ہوئے علی لوگاں نو نہیں سی پتا کہ اے آخری نبی بن کے آئے نے۔ ابو لہب نبی علیہ السلام دا چچا ہے بھی کافر، مشہور واقعہ ہے۔ اس نے کیا کیتا؟ ادھی لونڈی ہے سویبہ، ہن اسی لونڈی نہیں کہاں گے چونکہ اس نے ساڑھے نبی علیہ السلام نے پاک بی بی نے دودھ پلایا ہے، وہ ساڑھے نبی علیہ السلام دی ماں بن گئی۔ جدوں ساڑھے نبی دی ماں بنی ہے تو ساڑھی بھی اماں جی بن گئی آنے۔ لہذا او جناب والا ابو لہب نے بھیجیا کہ جاؤ اور جا کے میری بھابی جان دی خدمت کرو۔ جدوں میرے کریم آقا دا میلاد ہو گیا، آئیاں سویبہ صوبیہ دومیں نام ملتے نے، آ کے نا حضور دی خوشخبری ابو لہب نے سنائی کہ اللہ نے تو انو بھتیجہ عطا فرمایا۔ وہ خوش ہویا، انگلی دا اشارہ کیتا جا تو آزاد ہیں۔ جدوں انگلی دا اشارہ کیتا نا، گل کتے لکھیے امام بخاری نے بخاری شریف کے اندر لکھیے، کوئی مائی دا لال انو مسترد نہیں کر سکتا کہ جا تو آزاد ہیں۔ کہندے نے جدوں ابو لہب مر گیا
کسی نے خواب وچ ویکھیا پوچھیا اللہ نے تیرے نال کی معاملہ کیتا ہے؟ ابو لہب نے کہا جدوں دا مریا واں مسلسل عذاب الہی دے اندر گرفتاراں اپنے بھتیجے دی خوشی دے اندر جس انگلی نال اپنی غلاماں نو آزاد کیتا سی اللہ ہر سوموار دے دن اس انگلی دے وچوں مینوں کوئی جوس پلاندا وے میرے عذاب دے اندر کمی واقعہ ہو جاندے وے۔ اچھا ایتے گل ہو گئی حضور علیہ السلام دی میلاد دے ویلے، پر جدوں میرے کملی والے آقا نا مکہ مکرمہ نو چھوڑ کے مدینہ منورہ ہجرت کر کے گئے، 53 سال دی عمر ہے، اج مدینے والوں نو پتہ چلیا کہ آمنہ دے لال ساڈے شہر مدینہ نو آباد کرنے واسطے آ رہے ہیں۔ پیار نال کہو نظر سبحان اللہ، محبت نال کہو سبحان اللہ۔ فَسَعِدَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فَوْقَ الْبُيُوتِ وَتَفَرَّقَ الْغِلْمَانُ فِي الطَّرِيقِ وَيُنَادُونَ يَا مُحَمَّدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ۔ امام مسلم نے کتاب الہجرت کے اندر لکھیا جناب والا مدینے دے بچے مدینے دیاں عورتاں مدینے دے مرد اپنے اپنے گھراں دی چھتاں تے چڑھ گئے نے، اج ویکھ رہے نے او آمنہ دے لال اج مدینے نو آباد کرن واسطے آ رہے نے، خوشی دا اظہار کر رہے نے، اور بچے جناب والا گلیاں دی اندر گھوم رہے نے، جناب والا دوڑ رہے نے۔ بنو نجار قبیلہ ہے اودیاں چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں نے، انہوں نے حضور دی شان دے اندر قصیدہ پڑھیا، ترانے پڑھے نے، ہن تسی نعتاں سنیاں نے، اے بھی حضور دے ترانے نے، حضور دی محبت دے اندر پیش کیتیاں گئیاں نے۔ انہاں بچیاں نے جڑی نعت پڑھی ہے او ذرا نعت سے سنو نا۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دائی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ انہاں بچیاں نے جڑا ترانہ پڑھیا او ذرا ترانہ اگر غور و فکر کیتا جائے نا تے جناب والا بڑا پیارا ترانہ ہے، اور میں آج کل دے جڑے پڑھے لکھے لوگ نے میں ذرا انہوں نے دعوت دینا چاہواں گا، توجہ دی۔ انہاں بچیاں نے کی پڑھیا؟ طلع البدر علینا، بدر کہندے نے 14ویں دے چن نو، محبت نال کہو ذرا سبحان اللہ۔ میں چونکہ ذرا شوگر دے مریض ہاں تو بیٹھ کے میرے خیال زور نہیں لگدا، چلو ذرا کھڑے ہو کے بدیاں ہو جاون۔ طلع البدر علینا، اللہ نے ساڈے اُتے 14ویں دا چن طلوع فرمایا وے۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، ودائی دیاں گھاٹیاں دے وچوں، وجب الشکر علینا ما دعا للہ دائی، اس دا شکر ادا کرنا ساڈے اُتے واجب ہو گیا وے۔ اللہ اللہ، اے مدینے دیاں بنو نجار قبیلے دیاں بچیاں پیاں پڑھ دیاں نے۔ بدر 14ویں دے چن نو کہندے نے، ہلال کہندے نے پہلی رات دا جڑا چن ہوندا ہے نا اس نو ہلال کیا جاندا ہے۔ ساڑے ملک دے اندر رویت حلال کمیٹی ہے، بڑی مشکل نال جا کے تلاش کر دیئے، تے کئی بارہ اس طرح بھی ہویا، انہوں نے سانو ایک دن پہلے روزہ بھی رکھوا چھڑیا، تے کئی دفعہ اس طرح بھی ہویا علی ایک روزہ رہندا سی تے انہوں نے عید بھی کرا دیتی ہے، چونکہ بیچارے حکومت دے پابند نے۔ اور اے رویت حلال کمیٹی اے بھی بدعت ہے۔ میرے کملی والے آقا دے دور نبوت اور رسالت دے اندر کوئی رویت حلال کمیٹی کوئی نہیں سی، میں چیلنج نال کہہ رہا ہوں، کوئی میرے کریم آقا دے دور دے اندر رویت حلال کمیٹی دا وجود نہیں سی۔ ہلال کہندے نے پہلی رات دے چن نو، اور قمر کہندے نے آخری راتاں دے جڑا چن ہوندا ہے انہوں کہندے نے۔ انہاں بچیاں نو اے بھی پتا سی ساڈا نبی نہ ہلال بن کے آیا وے نہ قمر بن کے آیا وے بلکہ بدر بن کے آیا وے۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دائی۔ اور اگلا جڑا شعر پڑھیا اس شعر کا ترجمہ میں جناب والا اردو دے اندر کرنا چاہنا ہوں، کسی شاعر نے بڑی پیاری ترجمانی کی تھی، انہوں نے تے عربی دے اندر پڑھیا سی لیکن کسی نے ترجمانی کی تھی۔
ہم ہیں بچیاں نچار کے آلے گھرانے کی، ارے ہم ہیں بچیاں نچار کے آلی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ اے ساؤنڈ دی آواز نا میں مسجد جو ٹریاں تے اتھے بھی آ رہی سی تے پتہ نہیں دمالے تک تے کتھے کتھے تک جا رہی ہوئے گی۔ آج لوگ ہی پوچھن گے ایک دوسرے کو لوں کہ پہلے تے اتھوں آواز کدی نہیں سی آئی، آج اے آواز کتھوں آ رہی ہے؟ تے یقیناً جواب آئے گا کہ اے ائمہ دے گاؤں وچوں آ رہی ہے۔ وسیع الرحمان صاحب نے اپنے گھر دے اندر محفل میلاد سجائی ہے تے آج محفل آج حضور دا میلاد پڑھیا جا رہے آوے، تے پھر یہی جواب آنا ہوئے گا کہ خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ تو ہڑے کل کوئی پوچھے گا کتھے گئے سو؟ حضور دا میلاد پڑھن گئے سا، حضور دا میلاد سنن گئے سا۔ کیوں؟ اس وجہ تو کہ خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ اور پھر جناب والا حضور علیہ السلام دا میلاد خود میرے کملی والے آقا نے پڑھیا، خود میرے کملی والے آقا نے میلاد منایا۔ کیویں؟ ہر سوموار دے دن دا روزہ میرے کملی والے آقا نے رکھیا۔ آج افسوس نال کہنا پیندا ہے 10 محرم دا دن آوے، حکم روزہ رکھو، اساں سبیلاں لگا کے پانی دیاں، اپنی طبیعت جس نوں چاندی ہے تے اسی 10 محرم مناندے ہاں۔ 12 ربیع الاول دا دن آندا ہے، چاہیے تے اے وے کہ اسی روزہ رکھیے جویں میرے کملی والے آقا نے خود اپنی پیدائش والے دن دا روزہ رکھیا، لیکن اسی اس دن بھی نیازاں تقسیم کر کے نیازاں کھا کے حضور دا میلاد منانے ہاں۔ میرے کملی والے آقا نے سوموار دے دن دا روزہ رکھ کے اپنا میلاد منایا۔ محبت نال کہو سبحان اللہ۔ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن صوم یوم الاثنین فقال فیہ ولدت وفیہ انزل علی وحی۔ میرے کملی والے آقا کو پوچھیا گیا حضور ہر سوموار دے دن دا روزہ کیوں رکھ دے ہو؟ میرے کملی والے آقا نے فرمایا اے میرے کو سوال کرنا لیا، میں سوموار دے دن دا روزہ اس واسطے رکھنا وا کہ اللہ نے مینوں سوموار دے دن میرا میلاد فرمایا ہے، سوموار دے دن اللہ نے مینوں پیدا فرمایا وے، اور ہر سوموار والے دن میں اس تو روزہ رکھنا وا۔ اللہ نے میرے تے پہلی وحی بھی سوموار والے دن نازل فرمائی ہے۔ اور جناب والا آہونا ذرا قرآن دا مطالعہ کرو۔ میرے کملی والے آقا نے بھی میلاد منایا۔ میرے کریم آقا نے میلاد جدوں ہویا تے کیویں میلاد ہویا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا میلاد ہویا۔ 16واں سپارہ ہے سورہ مریم میں حضرت مریم دا نکاح نہیں سی ہویا، شادی نہیں سی کی تھی۔ یاد رکھو انہاں پاک بیبیاں دے بارے غلط سوچ نہیں لے کے جانی ورنہ ایمان تباہ ہو جائے گا۔ اللہ نے بغیر باپ تو بیٹا عطا فرما دیتا۔ جدوں بیٹا پیدا ہو گیا لوگ جناب والا اعتراض کرن لگ پے، نہیں مریم بچہ کتھوں لے کے آئی ہیں؟ حضرت مریم پریشان ہو گئیاں، مولا میں کی کراں، تو تے مینوں اپنے فضل نال پتر دے دیتا ہے پر ہن لوگ گلاں پہ کر دینے۔ اللہ نے فرمایا نہیں مریم گھبراون دی لوڑ کوئی نہیں ہے، جناب والا پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں ہے۔ قالو کیف نکلم من کان فی المہد صبیا۔ اللہ نے فرمایا مریم تسی بچے والے اشارہ کرو، پنگوڑے والے اشارہ کرو، انہاں لوگوں کو وہ لوگو میرے کولوں جواب نہ لو، جاؤ بچے کولوں جواب لو۔ اور جناب والا سارے حضرت مریم دے کول گئے، آپ نے فرمایا میرے نال کلام نہ کرو، جاؤ بچے نال کلام کرو۔ قوم کہنے لگی قالو کیف نکلم من کان فی المہد صبیا۔ مریم بچہ بھی کدی کلام کر دائے،
ہوں جناب والا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا میلاد سننا. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ دا بندہ بن کے آیا, انہیں میں نو کتاب بھی دیتی ہے تے میں نو نبی بھی بنا کے گھلے آئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن دے اندر اپنا میلاد بھی بیان کر رہے ہیں. بچے دی عمر ہووے کہ جس عمر دے اندر عموماً بچے گفتگو نہیں کر سکتے. علی پنگوڑے دے اندر 3-4 دن دا بچہ کتھوں بولدا ہے, پر اللہ نے اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو بلوایا ہوئے اور اللہ دا قرآن گواوے. آخری نا جڑی میں آیت کریمہ پڑھیے نال ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا میلاد پھر منایا. والسلام علی یوم ولدت, سلامتی ہوئے میرے اتے اس دن جس دن اللہ نے میرا میلاد منایا ہے, جس دن اللہ نے میری ولادت فرمائی ہے, اور جس دن اللہ تعالیٰ مینوں موت دے گا, اور سلامتی ہوئے اس دن تے جس دن پھر اللہ تعالیٰ مینوں دوبارہ اٹھائے گا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے میلاد دا ثبوت اپنی زبان نال دیتا, اور اللہ تعالیٰ دی وحدانیت دا اعلان زبان نال کیتا. پر میرے تے تہاڈے کملی والے آقا آئے نا, زبان نال اقرار نہیں کیتا, رب دی وحدانیت دا اظہار نہیں کیتا, بلکہ کی کیتا. لما کانا ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانا مکحولا مختونا مغسولا معطرا مطہرا کانا ساجدا. جدوں بچے پیدا ہوندے نے انہاں دیاں جناب والا اکھاں دے اندر کجلا لگایا جاندا ہے, سرما لگایا جاندا ہے. میرے کریم آقا دے پیدائش دے وقت جڑیاں پاک بیبیاں کول سن, اما آسیہ کول سی, اما مریم کول سی, او جناب والا اگے بڑیاں اسی حضور دی مبارک اکھاں دے اندر سرما پاواں گیاں. عاطف غیبی چوں آواز آئی, اے پاک بیبیو میرے نبی دیاں اکھاں مبارک دے اندر کجلا پا کے میرے نبی تے احسان نہ کرنا. انہاں نے ویکھیا اکھاں مبارک دے اندر تے پہلے ہی سرما لگیا ہویا وے, بچیاں دیاں اکھاں دے اندر سرمے پہلے نہیں پائے ہوئے ہوندے. پر میرے کریم آقا رب دی بارگاہ دے وچوں دنیا تے آئے نے, اکھاں دے اندر کجلا بھی لگیا ہویا وے, جسم مبارک دے نال خوشبوئاں دے ہلے آ رہے نے. جناب والا مطہرن جسم بھی پاک ہے, اور جناب والا ختنہ شدہ بھی ہے نے, ناف بریدہ بھی ہے نے, ناف بھی کٹی ہوئی ہے. بچیاں لے بیٹھے ہو, مینوں تفصیل دے اندر نہیں جانا پوے گا. آخری گل جڑی جناب والا ابن حجر اسقلانی نے لکھی ہے, کہندے نے لوگو میرے تے تہاڈے لجپال نبی جدوں دنیا تے آئے اللہ دی وحدانیت دا کیویں جناب والا اعلان کیتا. اللہ دے نبی آندیاں ہی رب دی بارگاہ دے اندر سجدے دے اندر چلے گئے. جناب والا سجدے دے اندر گئے. ہن بندہ سجدے دے اندر جدوں جاوے گا پاک ہو کے جائے گا, صاف ہو کے جائے گا. علماء کرام نے لکھیا ہے جڑا بندہ ناپاکی دے عالم دے اندر جان بجھ کے بے وضو ہوئے, اگر وہ تے غسل فرض ہے انہیں غسل نہیں کیتا, یا انہوں وضو دی ضرورت سی انہیں وضو نہیں کیتا, جان بجھ کے اگر کوئی سجدہ کردہ ہے اور دائرہ اسلام تو خارج ہو جاندہ ہے. انہیں میرے نبی اج پہلی وار دنیا تے آ رہے نے, اللہ دے نبی نو میں نو پتا ہے میں پاک تے صاف ہو کے آ رہے ہاں, اسے واسطے اللہ دی بارگاہ دے اندر سجدے پہ کر دینے. اور جناب والا سجدے دے اندر کی پڑھیا جاندا ہے سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی. ایک روایت دے اندر آندا ہے میرے کملی والے آقا نے سجدے دے اندر آ کے دعا منگی ہے, رب حبلی امتی
رب حبلی امتی، اے اللہ میری گناہگار امت میرے حوالے فرما، اے امتیا خدا دی قسم ہے اس روایت نو پڑھ لیندا تو ساری زندگی میرے نبی دا میلاد پڑھدا رہندا، تینوں پتہ چل جاندا او نبی پہلی رات جدوں دنیا تے آئے نے میرے تے تیرے واسطے بخشش دیاں دعاواں منگ کے بیان دے نے، امتی امتی رب پہ جاری رہا، مل کے پڑھ لیجئے امتی امتی لب پہ جاری رہا، امتی امتی لب پہ جاری رہا، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ میرے کملی والے آقا نے اپنا میلاد ایک اور مقام تھے اس طریقے نال بیان فرمایا، فرمایا وَأَنَا دَعْوَتُ أَبِي إِبْرَاهِيمَ، میں اپنے باپ ابا جان جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعا بن کے آیا ہاں۔ وہ دعا کیڑی ہے؟ پہلا سپارہ ہے اللہ دے اولو العزم نبی، ایک خلیل نے ایک ذبیح اللہ نے، انہوں نے مل کے باپ بیٹے نے اللہ دا گھر خانہ کعبہ شریف تعمیر فرمایا۔ مقام ابراہیم ایک پتھر ہے، قرآن دے اندر بھی وہ ذکر ہے، جڑے لوگ حج عمرہ کر کے آندے ہو وہ اتھے جدو طواف کر دے ہو، جدوں تک مقام ابراہیم دے سامنے نفل نہیں پڑھ دے ہو اللہ انہاں دا طواف پورا ہی نہیں فرماندا، انہاں دا طواف مکمل ہی نہیں ہوندا۔ پتہ ہے مقام ابراہیم کیڑا پتھر ہے؟ یہ وہ پتھر ہے جس پتھر تے کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام نے میرے نبی دی آمد واسطے دعا مانگی سی۔ اللہ اکبر، حضور دا میلاد پڑھ رہے ہیں، بلند آواز نال کہو نا سبحان اللہ، سینے دا زور لگا کے کہو سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم تسی اس پتھر تے کھڑے ہو کے نا میرے نبی دی آمد دی دعا منگیے، میں تواڈے قدماں دے نشان قیامت تک نہیں مٹن دیاں گا۔ اور پھر جناب والا جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا منگی نا تے ربنا وبعث فیہم رسولا، اے اللہ ایک رسول بھیج عظمت تعالیٰ جڑا اس گھر نو آباد کرے۔ اللہ تعالیٰ نے جناب خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام تو بعد 40,000 نبی بھیجے، سارے دے سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اولاد دے وچوں دنیا دے بھیجے۔ اللہ نے یہ شان عطا فرمائی۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام اللہ دے او نبی نے کہ جڑے درخت دے اندر گئے، ظالمہ نے کی کیتا؟ آرا چلایا، جناب زکریا علیہ السلام دے سر مبارک تے آرا لگیا، اف نکلن لگی۔ درد ہوندہ ہے انسان نو، سوئی بھی چبے نا، کنڈا بھی چبے، تکلیف ہوندی ہے۔ اللہ دے نبی زکریا علیہ السلام نو چیرن لگے ظالم، اف دی آواز نکلن لگی۔ اللہ دی طرفوں آواز آئی، زکریا جی اف کیتی نا میں نبیاں دی صف کر دیاں گا، اف بھی نہ کرنا۔ جناب زکریا علیہ السلام نے اللہ دی رضا تے راضی رہے، آپ دا جسم مبارک درمیان دے وچوں چر گیا، اللہ دے رستے تے شہادت دا جام نوش کیتا لیکن اف تک بھی نہیں کیتی۔ ہن میں جڑا جملہ دین لگا وہاں، جناب زکریا علیہ السلام اتنی بڑی قربانی دیتی، اج حضرت زکریا علیہ السلام دا کوئی نام لینا والا کوئی نہیں نظر آندا، جڑا قرآن دے وچ تھوڑا جا ذکر ہے یا کسی حوالے نال تھوڑا جا ذکر ہو جاندے، پر ابراہیم علیہ السلام دا تے بار بار ذکر ہو رہا، تھاں تھاں تے ذکر ہو رہا۔ اور پھر اللہ نے کرم کے کیتا، اللہ نے شان کی عطا فرمائی، فرمایا ابراہیم علیہ السلام تسی میرے نبی دی آمد دی دعا منگیے نا، ہن ویکھنا میں تواڈے نام دا لنگر قیامت تک جاری اور ساری فرما دیاں گا۔ 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ 3 دن قربانی دینے۔ علماء کرام نے بڑی کی ہے، کہندے نے کہ پورا سال اے انسان تو بکرے بھی کھانا ہے، دمے بھی ذبح کرانا ہے، کسائیاں کولوں کھانا ہے گوشت لے کے، ڈنگراں دا گوشت بھی کھانا ہے، گاواں دا، منجاں دا، اٹھاں دا۔ تو کدے نہیں پوچھیا کسائی کولوں جا کے اے بکرا لنگڑا سی، کانا سی،
ਇਹਦਾ ਸਿੰਘ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਦੀ ਤੂੰ ਐਬਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। لیکن جدو قربانی دی واری آندی ہے رب نے کیا بکرا ہوئے سال تو ایک دن بھی گھٹ ہویا تے دی قربانی نہیں لگے گی۔ اگر دمبے دے اندر عیب نکل آیا قربانی نہیں لگے گی، اگر گائے دے اندر جنوار دے اندر عیب نکل آیا قربانی نہیں ہوئے گی۔ رب نے فرمایا تسی میرے نبی دی آمد دی دعا منگیے نا، میں تو آڑے نا تے 3 دن لنگر دیاں گا تے ایہو جیا جنوار ذبح کراواں گا جدے اندر کسے قسم دا بھی عیب نہیں ہوئے گا۔ ارے اللہ جس نبی دے نا تے لنگر بغیر جناب والا عیب والا قبول کرتا ہے، عیب دار جانور قبول نہیں کرتا، وہ اپنے نبی دی وچ عیب کے میں قبول فرما لے گا۔ پھر دن کیڑے رکھے نے اللہ نے 10 11 12 علماء کرام نے لکھیا لوگ 10 محرم نو نہیں مندے، ادھر 10 جناب والا ذی الحجہ نو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نا دی قربانی کھا رہے ہیں، کہندے نے غیر اللہ دا نا نہیں لینا۔ ادھر پتہ ہے ابراہیم علیہ السلام دی سنت ہے، لیکن ادھر خود اپنے ہتھاں نال قربانی پہ کر دے نے۔ پھر جناب والا 11ویں والا دن اللہ نے سانو الحمدللہ 11ویں شریف حضور غوث آدم دی عطا فرمائی ہے، ادھر 11ویں ذی الحجہ نو جناب والا آپ دا لنگر جاری ہے، 12 ذی الحجہ نو آپ دا لنگر جاری ہے۔ اج الحمدللہ 11ویں ہے تے کل 12ویں ہے، اسی اج بھی لنگر کھاواں گے تے کل بھی لنگر کھاواں گے۔ اللہ نے جناب ابراہیم علیہ السلام نو شان عطا فرمائی ہے۔ اب آپ حضور علیہ السلام نے سجدہ کیتا، سجدے دے اندر جدو سر رکھیا نا تے سجدے تو سر اٹھایا، ایک مشت مٹی زمین تو اٹھائی، حاطف غیبی نے آواز دیتی لوگو اج او محمد آگئے نے جنہاں نو رب نے پوری روئے زمین دا قبضہ عطا فرما دیتا ہے۔ اتنے وقت زیادہ لگ جائے گا، وہ کمیں قبضہ عطا فرمایا؟ ایک مثال ہجرت علی راتی حضور علیہ السلام دا جدو آپ مکہ مکرمہ چھوڑ کے نکلے، کافرہ نے اعلان کیتا نعوذ باللہ من ذالک ہے کوئی جڑا محمد عربی دا سر لے کے آئے، سراقہ نامی پہلوان ہے، گھروں نکلیا اپنی بہادری تے طاقت تے بڑا ناز ہے، چل دیاں ایک مقام تے پہنچیا، میرے کریم آقا دا آمنا سامنا ہو گیا، ذرا اپنے نبی دا میلاد بھی سننا تے جڑیاں رب نے اپنے نبی نو شانہ عطا فرمائیاں نے وہ بھی سماعت فرمانا۔ سراقہ نامی پہلوان میرے کملی والے آقا دے سامنے آیا، اپنی تلوار نے عام چو گڈی، کہندہ اے محمد دسو تواڈی جناب والا تانوں میری تلوار کولوں کون بچائے گا؟ میرے کملی والے آقا نے زمین نو فرمایا اے زمین سراقہ نو بھی پکڑ لے، سراقہ دے گھوڑے نو بھی پکڑ لے۔ روایت دے اندر آندا ہے گھوڑا بھی زمین دے اندر دھنس گیا، سراقہ بھی زمین دے اندر دھنس گیا۔ جدوں جناب والا گردن تک پہنچیا معافیاں منگن لگ پیا، کہندے حضور میں نو معاف کر دیو۔ اللہ نے اپنے نبی نو بڑا رحم دل بنا کے بھیجے آئے، میرے کملی والے آقا نے معاف فرما دیتا۔ کافر دھوکہ بعد ہوندہ ہے، کافر بے وفا ہوندہ ہے، پھر حملہ کیتا، دوجی باری نہیں زمین نو حکم دیتا اے زمین پکڑ لے، او پیدائش علی رات او نبی آگئے نے جنہاں نو رب نے پوری روئے زمین دا قبضہ عطا فرمایا۔ 3 دفعیں وے ہویا، جدو تیسری دفعہ اللہ دے لجپال نبی نے معاف فرمایا، فرمایا سراقہ تینوں کی ہو گیا ہے، تو میرے خون دے در پہ میں محمد عربی اس مقام تے کھڑے ہو کے او مقام تے او وقت بھی ویکھنا پیاواں، ایک ویلا آئے گا تو کلمہ پڑھ کے میں محمد دا غلام بن جائے گا۔ لوگ کی کہنے نے نبی نو دیوار دے پچھے دا علم نہیں ہے، آج ہجرت علی راتی میرے کریم آقا نے سراقہ نو دسیا ہے علی تو کافر ہے، ایک ویلا آئے گا اللہ تینو اسلام دی دولت نال مالا مال فرما دے گا۔ نالے اگلی گل بھی سنائی، فرمایا کسرا بادشاہ دے ہتھاں دے سونے دے کنگن تیریاں ہتھاں دے اندر پہنائے جان گے، وقت بڑا مختصر ہے۔ اور جناب والا سیدنا فاروق اعظم دے دور خلافت دے اندر کسرا دا ملک فتح ہویا، کسرا بادشاہ دے ہتھاں دے سونے دے کنگن مال غنیمت دے طور تے آئے۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا این سراقہ، تو لوگو سراقہ کتھے وے؟ حاضر خدمت کیتا گیا۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ اے سراقہ میں نو پتہ ہے سونا میرے نبی دی شریعت دے اندر مرد واسطے حرام ہے، لیکن ہجرت علی راتی اللہ دے نبی نے تو آنو بشارت بھی سنائی سی، نالے اجازت بھی عطا فرمائی سی۔ اے او فاروق اعظم نے
اے او فاروق اعظم نے گل ہو رہی ہے جلوس دی میلاد دی صبح جلوس کرنا ہے جلوس دا ثبوت کتھے میرے کملی والے آقا دے غلاموں روایات دے اندر لکھیا ہے مواہب الدنیا وغیرہ وغیرہ دے اندر لکھیا ہویا ہے کہ جدو حضرت عمر فاروق نے کلمہ پڑھیا عرض کیتی سونے آسی سچے ہیں فرمایا ہاں فاروق سچے ہیں عرض کیتی حضور پھر خانے کعبے کیوں نہیں جاندے فرمایا حلی اسی کمزور تعداد تھوڑی ہے اج پہلا جلوس حضرت فاروق اعظم نے کڑھیا عرض کیتی سونے آج سچے ہیں پھر چھپ کے عبادت نہیں کرنی فرماندے نے دو صفاں بنائیاں گئیاں ایک صف دے امام حضرت فاروق اعظم بنے دوجی صف دے امام حضرت سید الشہداء امیر حمزہ بنے جلوس دی شکل دے اندر سارے مسلمان کھانے کعبے دے اندر جا کے اللہ دی نماز پیدا کر دینے اور اسے دن تو فاروق اعظم دا نام پہلے عمر سی آج حضور نے فاروق اعظم دا لقب ارشاد فرما دیتا حق اور باطل دے درمیان فرق کرن والا اور یہ فاروق اعظم میں جدوں آپ دا دور خلافت ہے نا تے نیل جڑا ہے نا دریا وہ خشک ہو جاندہ ہے ہر سال ایک جوان لڑکی دا خون لیندہ ہے پھر بہنا شروع کردہ ہے اس دور دا جڑا ہے نا گورنر مصر دا انہیں پیغام گلیا فاروق اعظم وال حضور اتھے ایک بری رسم چل رہی ہے جوان لڑکی نو ذبح کیتا جاندہ ہے تے کی حکم ہے آپ نے فرمایا اچھا آپ نے ایک دریائے نیل دے نام خط لکھیا اے دریائے نیل اگر تو اللہ دے حکم نال چل دیں تے چل نہیں چل دیں تے سانو تیری کوئی لوڑ نہیں آپ نے قاصد نو کیا میرا خط جا کے نا دریائے نیل دے اندر رکھ دینا لوگوں روایات دے اندر آندہ ہے فاروق اعظم دی تحریر دریائے نیل دے اندر رکھن دی دیر سی دریائے نیل چلنا شروع ہو گیا تے پہلے تو بھی زیادہ جدوں دا جاری ہویا وے آج اتنیاں صدیاں گزر گئی ہیں دریائے نیل پھر زندگی دے اندر کدی خشک نہیں ہویا چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی ارے چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی یہ شان ہے خدمت گاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا ایک گل آخری حضور نے سجدہ کیتا ساڑی نبی دی شریعت تو پہلے سجدہ تعظیمی جائز سی ساڑی شریعت دے اندر آکے حرام ہو گیا حضور نے فرمایا ایک شخص آیا حضور میں نو اجازت دو میں سجدہ کرنا چاہتا توجہ ذرا میرے وال آپ نے فرمایا سجدہ اگر کرنا اللہ تو علاوہ کسی نو جائز ہوندہ تے میں عورت نو حکم دیندہ کہ اپنے خامند نو سجدہ کر دی آج شریعت تو دوری آج اے ڈرامے اے فلماں جنہ دے اندر طلاق واقعہ ہو رہی جنہ دے اندر کڑے کڑے گناہ ہو رہے وہ ساڑیاں بچیاں ویک دیاں نے ساڑیاں بہناں ویک دیاں نے پھر معاملات خراب ہوندے نے حضور نے فرمایا جس سجدہ کرنا اللہ تو علاوہ کسی نو جائز ہوندہ تے میں بیوی نو حکم دیندہ اپنے خامند نو سجدہ کر دی اتنا شریعت دے اندر خامند دا حکم اور درجہ بیان کیتا گیا حضور دا دور ایک عورت نے وہ دے شوہر جان لگے سفر تے اپنی بیوی نو منع کیتا میری دہلیز تو باہر میری اجازت تو بغیر قدم نہ رکھی وہ چلے گئے اتلی منزل تے بیوی رہ رہی سی تلویں منزل تے تلویں گھر دے اندر او دے والدین رہ رہے سن چند دنوں تو بعد او دا والد بیمار ہو گیا بڑھا سی بیچارہ بیمار ہویا اس صحابیہ نے حضور وال پیغام بھجوایا حضور میں نو اجازت ہوئے میرے شوہر گھر نہیں نے میں منع کر کے گئے سن تے میرے والد گرامی بڑے شدید علیل نے اگر اجازت ہوئے تے میں جا کے زیارت کراواں ملاواں تیمارداری کراواں حضور نے فرمایا کہ اگر اپنے خامند دی گل منیں گی تو تیرے واسطے بہتر ہی ہے کچھ دن گزرے خامند دی شوہر دی بیوی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی پھر پیغام گلیا دور نہیں سی جانا گھر تو باہر نہیں سی جانا اتنے مکان تو اتر کے اس سے حویلی دے اندر تلویں منزل تے آنا سی حضور نے پھر یہی جواب دیتا خامند دی گل منیں گی تیرے واسطے بہتری ہے آخری دفعہ پیغام گلیا حضور آج میرے والد گرامی فوت ہو گئے نے اگر اجازت ہوئے میں منہ ویکھاواں آج دیاں ماما بہنا جاندیاں نے بغیر شوہر دی اجازت تو
جدھر منہ آندہ چلیاں جاندیاں نے، آؤ سنو حضور دی شریعت اور حضور کا میلاد۔ میرے کملی والے آقا نے فرمایا کہ اگر پیو دا والد دا منہ ویکھیں گی تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اپنے شوہر دی گل منیں گی اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اللہ دا رسول بھی راضی ہو جائے گا۔ والد دی میت گھر دے وچوں کر دیتی گئی، چرپائی اٹھا کے لے گئے۔ میرے کملی والے آقا رحمت للعالمین نبی نے خود نماز جنازہ پڑھائی۔ اسی تقریرہ کر دیں پہلے اللہ دے لجپال نبی نے جنازہ پڑھا کے مجمع نال خطاب فرمایا، فرمایا لوگو اج میں تے تسی جس بابا جی دی نماز پڑھی ہے، جس بزرگ دی نماز پڑھی ہے، اللہ نے انہاں بزرگاں دی بخشش فرما دیتی۔ فرمایا وجہ کی ہے، انہاں دی بچی نے اپنے شوہر دی گل مننی ہے، اس گل منن دی وجہ تو اللہ نے انہاں دے والد نو عذاب قبر تو نجات عطا فرما دیتی ہے۔ آج خدا دی قسم اسی شریعت تو دور ہو گئے ہیں، خود دور کر رہے ہیں اپنے آپ نو، اپنی اولاد نو۔ آؤ اس دین دے قریب آ جاؤ، آؤ اس دین نو اپنا اوڑنا بچھونا بنا لو۔ خدا دی قسم مرنا بھی اللہ آسان کر دے گا تے جینا بھی اللہ ایمان دے نال بنا دے گا۔ اے محبتاں اے محفلاں سجایا کرو، دعا ہے اللہ رب العالمین بھائی وسیع الرحمان صاحب دی اس محفل نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ تسی پتہ ہے کہ انشاءاللہ سوموار والے دن ساڑی اس مسجد جامعہ مسجد کے اندر عظیم الشان محفل سالانہ میلاد مصطفیٰ ہو رہی ہے، اور اس کے اندر خصوصی خطاب حضرت علامہ مفتی وقاص احمد قریشی صاحب لاہور تو تشریف لان گے انہاں دا ہے، اور اس کے اندر بھی اب آپ دی طرفوں قرآن پاک رکھے گئے نے تحائف دے طور تے، اپنی اپنی شناختی کارڈ دی کاپی نال لے کے آنا قرآن اندازی دی صورت دے اندر جس دی نصیب چون گے، اور صبح انشاءاللہ العزیز جلوس ہوئے گا۔ میں پہلے گزارش کیتی ہے یہ خوشی دیاں منگاں نے جڑا چڑھانا چاہے وہ چڑھا سکتا ہے، قسمت والی گل ہے۔ کدھر شادیاں ہوندیاں نے تے پوری رات لوگ ولیمیاں تے بیٹھے رہندے نے تے جناب والا گانیاں تے بیٹھے رہندے نے تے پرواہ ہی نہیں ہوندی۔ اج حضور دے میلاد تے آئے نے تے علی 11 ہوئے نے تے گھڑی وال پہ ویکھدے نے، قسمت تے مقدر دی گل ہے میرے بھائی۔ صبح حضور دے احمد دا جلوس ہوئے گا تے اگر اپنی عقیدت سچی ہے، اپنی محبت سچی ہے، پھر سانو اعلان کرن دی بھی لوڑ کوئی نہیں ہے۔ صبح انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ 7 بجے مسجد کے اندر اکٹھے ہو جاویے، 7:30 بجے تیار ہو کے جلوس کی شکل دے اندر گراں دے وچوں ہوندیاں چنجلوڑ کی مسجد کے اندر جا کے اختتام ہوئے گا انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر دعائے خالق کائنات اساں ساریاں نو صحیح معنیاں دے اندر حضور نال وفا کرن، حضور نال پیار کرن دی توفیق عطا فرمائے، حضور دی کامل اتباع نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔